الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی حکایت آپ سب جانتے ہیں۔ آئیے اس میں سے ایک حکایت سن لیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک سپیرا دن رات مشقت و محنت کر کے جنگل و پہاڑ میں آ جا کر وہ سانپوں کو اکٹھا کرتا تھا اور ظاہر ہے ان کو بیچتا تھا۔ تو اسی طرح ایک دن ایک سپیرا بھوک و پیاس کی شدت میں مارا پھرتا رہا۔ سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈے موسم میں کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں پر جا پہنچا۔ پہاڑ کے اندر ایک غار تھا، اس غار میں اس نے دیکھا کہ ایک اژدہا مردہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ اتنی مشقت و محنت کی، پورا دن میرا جو ہے اسی کام کے لیے صرف ہوا، مجھے کچھ نہ ملا، آج یہ اژدہا ملا ہے، کیوں کرنا، یہ تو ویسے بھی مردہ ہے، اسے لے جا کر شہر لے جاتا ہوں، وہاں پر لوگوں کو دکھاؤں گا، تماشا ہوگا اور لوگ آئیں گے، اکٹھے ہوں گے تو میرے پاس بھی کثیر مال آ جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس اژدہا کو، اس سانپ کو، زہریلے سانپ کو جو ہے، جو مردہ تھا بقول اس کو اٹھایا، کندھے پر لادا اور بہت ہی محنت و مشقت اپنی جان کو جوکے میں ڈال کر وہ شہر کی طرف لے آیا۔ اب سانپ تو شہر میں وہ لے آیا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا اژدہا آیا ہے تو ہر فرد یہاں سے وہاں سے، جس کو جہاں سے خبر ملتی وہ وہاں سے دوڑا ہوا اس اژدہے کو دیکھنے کے لیے آ جاتا۔ چنانچہ سب جمع ہو گئے۔ اب جب وہ ایک بھیڑ بن گئی تو یقیناً اس بھیڑ کی وجہ سے گرمی بڑھ گئی، اور گرمی کی شدت، اور پھر سامنے آسمانوں پر چمکتا دمکتا ایک سورج کی روشنی، اس کی کرنیں جب اس سانپ پر پڑی تو دراصل وہ سانپ مردہ نہیں تھا، وہ سانپ مردہ نہیں تھا بلکہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ ٹھٹر گیا تھا، اور وہ اس غار میں ایسا محسوس ہوا کہ یہ مردہ ہے۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے جب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے تو وہ بھی سانپ جو ہے آہستہ آہستہ گرمی کی حرارت اس پر جیسے ہی پڑتی گئی وہ زندہ ہو گیا، اور مطلب اپنی حرکت میں آ گیا۔ اور جب اس نے حرکت کی تو جس کو جہاں بن پڑی وہ وہاں کو بھاگ گیا۔ اب جناب اس سپیرے کے دل میں خیال آیا، یہ میں نے کیا کیا کہ اپنی موت اپنے ساتھ لے آیا ہوں، کہ اتنا بڑا اژدہا اور اس کو اپنے کندھے پر لاد کر اس اتنی محنت و مشقت کے ساتھ میں اس شہر کی طرف لے آیا، گویا کہ میں نے اپنے لیے اپنی موت لے کر آ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر بڑا پریشان ہوا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی حرکت میں آیا تو آتے ہی اس نے فوراً اس سپیرے پر جو ہے اپنا بڑا سا منہ کھول کر اس کو کھا لیا اور اس کو نگل لیا۔ پھر ایک پہاڑ کی جانب چل پڑا اور ایک جگہ پر وہ جا پہنچا۔ تو یہ حکایت لکھنے کے بعد حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ ہمارا نفس بھی اسی کی مانند ہے، کہ جب تک وہ خواہشات اور نفسیات کے پیچھے رہتا ہے اور جب تک وہ اس کی نفس کے مطابق ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، خواہش کے مطابق ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو وہ مردہ لاغر کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی خواہشات پوری ہونے لگتی ہیں، اس کی ضروریات دنیا کے حساب سے جب پوری ہونے لگتی ہیں تو پھر وہ نفس اس کا زندہ ہو جاتا ہے اور اس کو موت کی وادی میں لے جاتا ہے، یعنی گناہوں کے دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ تبھی تو کہا کہ عبادت کی غفلت اور دنیا کی محبت اسی چیز کی علامت ہے، کہ اگر انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے اور دنیا کی محبت میں لگ جائے تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی